السلام علیکم بیٹا جی، اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سبق جس کا نام ہے ہمارے موسم، یعنی ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس میں جو موسم ہیں ان کے بارے میں یہ سبق ہے۔ تو دھیان سے آپ نے سننا ہے اور غور سے لفظوں کو دیکھنا ہے جو میں پڑھوں گا جس طریقے سے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے موسم ہیں۔ کیا کسی بیٹے کو یا بیٹی کو پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو ابھی ویڈیو کو سٹاپ کر کے نیچے آپ کومنٹ باکس میں لکھیں۔ اور دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سب سے طویل موسم یعنی سب سے لمبا موسم کون سا ہے۔ یہ دو سوالوں کے جواب آپ نے نیچے پہلے لکھنے کومنٹ میں، پھر ہم جو ہے وہ اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ یہاں لکھا گیا ہے کہ پاکستان ایک خوش نصیب ملک ہے، ٹھیک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسموں سے نوازا ہے۔ پاکستان میں سال میں 4 موسم آتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 4 موسم آتے ہیں۔ ان موسموں کے نام کیا ہیں یہ یاد کرنے ہیں ابھی آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشق ہے اس کے سوالات میں بھی یہ پوچھا گیا ہے کہ موسموں کے نام لکھیں، تو ابھی آپ نے یہ یاد کر لینے ہیں۔ سب سے پہلے موسم سرما، موسم بہار، موسم گرما، پھر موسم خزاں، یہ 4 موسم ہوتے ہیں۔ اب ان موسموں کے بارے میں باری باری تھوڑی تھوڑی وضاحت تفصیل بتائی گئی ہے۔ موسم سرما، موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ہمارا رہن سہن یعنی رہنے سہنے کا طریقہ، جیسے ہم رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کھانا پینا یعنی جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اور پہننا جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، اوڑھنا بدل جاتا ہے، یعنی جیسے ہی سردی آتی ہے تو ہمارا کھانا پینا بھی بدل جاتا ہے، ہمارا رہنا بھی بدل جاتا ہے، یعنی ہم جیسے رہ رہے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ بدل جاتا ہے۔ یعنی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل بدل جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے، یہ والی جو لائن ہے یہ بھی اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے، کیونکہ مشق میں جو سوال ہے وہ اس لائن سے متعلق پوچھا ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ سردیوں کا موسم اپنے ساتھ خشک میووں کی سوغات لاتا ہے۔ خشک میوے جیسے آپ دیکھیں کہ سردیوں میں اخروٹ اور اسی طرح جو کھاتے ہیں، آپ نیچے لکھیے گا بھی ضرور، اسی طرح مونگ پھلی ہوتی ہے، چلغوزے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خشک میوہ جات۔ تو خشک میوہ جات جو ہے یہ آتے ہیں سردیوں میں۔ لوگ آگ تاپتے، آگ تاپنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے کہ جس کو ہم کہتے ہیں آگ سیکنا، ٹھیک ہے نا، آگ کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں کر لیتے جب سردی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں آگ تاپنا۔ تو آگ کو تاپتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہوئے خشک میوے اور سبز چائے سے لطف اٹھاتے ہیں۔ سبز چائے جس کو انگریزی میں گرین ٹی کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ گرین ٹی نہیں پی جاتی، ویسے ہی لوگ چائے زیادہ پیتے ہیں۔ اس موسم میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی جس موسم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ موسم بھی سردی کا موسم ہے۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ شام کو تقریباً 6 سے 7 بجے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، یعنی 6 بجے ہی اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، اور صبح 6 بجے تک بھی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی اتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں یہ۔ اس موسم میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی دن کا جو دورانیہ، روشنی کا دورانیہ وہ کم ہو جاتا ہے اور رات کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، راتیں لمبی ہو جانا کہتے ہیں اس کو۔ موسم سرما کی دھوپ ہلکی ہوتی ہے۔ ہلکی ہونے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں وہ تپش نہیں محسوس ہوتی سورج کی، یعنی ہمیں گرمی یا پسینہ نہیں آ رہا ہوتا اس میں، کیونکہ کہتے ہیں دھوپ ہلکی ہوتی ہے، اور لوگ دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یعنی دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ سردی کی وجہ سے۔ موسم کی اس تبدیلی کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو بھی جاندار ہیں ان سب پہ ان موسموں کا اثر ہوتا ہے، اور سرما کا پورا موسم کچھ کھائے پیے بغیر محفوظ جگہوں پر چھپ کر گزار دیتے ہیں، یعنی جو جانور ہوتے ہیں، جیسے آپ کیڑے مکوڑوں کی بات کر لیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ سردی کے آنے سے پہلے اپنا کھانا جو ہے وہ اپنی بلوں میں جمع کر لیتے ہیں۔ بل کہتے ہیں جس کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے چونٹیاں وغیرہ دیکھ لیں آپ کو کم نظر آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح جو بھی جانور ہوتے ہیں وہ زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے گھونسلوں میں یا اپنے بلوں میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد جو موسم ہے وہ ہے موسم بہار۔ موسم سرما کے بعد موسم بہار آتا ہے، یعنی سردیوں کے بعد جو ہے وہ کیا موسم آئے گا، موسم بہار۔ موسم بہار میں درختوں پر نئی کونپلیں کھلتی، ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ لوگ اس موسم میں خوشی میں جشن بہاراں مناتے ہیں، یعنی ایک تہوار ہوتا ہے، اس کا نام ہے جشن بہاراں۔ یہ مشق میں بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ موسم بہار جو ہے اس میں کون سا جشن منایا جاتا ہے، اس کا نام ہے جشن بہاراں، تو یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ لوگ اس موسم کی خوشی میں جشن بہاراں مناتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔
یعنی سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ یہ موسم خوشگوار ہوتا ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ گرمی ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو کہہ لیں موڈیریٹ موسم ہوتا ہے۔ موڈیریٹ اس میں جو ہے وہ ٹمپریچر ہوتا ہے، درجہ حرارت ہوتا ہے، یعنی درمیانہ درجہ حرارت ہوتا ہے۔ چرند پرند، چرند کہتے ہیں چرنے والے جانور، جیسے بھینس، بکری، گائے، اس طرح۔ اور پرندے کہتے ہیں اڑنے والے، جو پرندے ہوتے ہیں جو اڑتے ہیں، جن کے پر ہوتے ہیں۔ تو چرند پرند جو ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں، سب خوش نظر آتے ہیں، یعنی یہ موسم ایسا ہوتا ہے، موسم بہار، اس میں سارے خوش نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا موسم، موسم گرما، جسے گرمیوں کا موسم کہتے ہیں، جس میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں بچوں کو۔ موسم بہار کے بعد گرمی کا موسم آتا ہے، جس میں پسینہ بڑا آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سوال ہے، مشق میں پوچھا گیا، تو آپ نے یہ جواب یاد رکھنا ہے۔ موسم گرما میں ہم ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں، ہلکے پھلکے مطلب جس میں گرمی نہ لگے، ٹھیک ہے، لائٹ کپڑے پہنتے ہیں۔ رنگوں کے لحاظ سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، یعنی گہرے رنگ کم پہنے جاتے ہیں گرمیوں میں، سردیوں میں زیادہ گہرے رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی وزن کے لحاظ سے بھی، یا ویسے بھی موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں سردیوں میں، اور گرمیوں میں ہلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں، یعنی باریک کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ موسم گرما میں ہم ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ڈرنکس ہیں وہ ٹھنڈے پیتے ہیں، یعنی پانی بھی ٹھنڈا پیتے ہیں گرمیوں میں۔ شہروں میں لوگ زیادہ وقت پنکھوں اور ایئر کنڈیشنروں کے سامنے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یعنی پنکھے وغیرہ اور ایئر کنڈیشنر، یعنی جو اے سی جسے ہم کہتے ہیں، اے سی کے سامنے بیٹھنا پسند کرتے ہیں لوگ شہروں میں۔ دیہاتوں میں کیونکہ لوگ زیادہ کھیتی باڑی وغیرہ سے منسلک ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ دیہاتوں کے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں کھیتوں میں، تو سارا دن نہ تو وہ پنکھوں کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں اور نہ وہ ایئر کنڈیشنز کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، اور نہ بیٹھتے ہی ہیں۔ گاؤں میں لوگ سایہ دار درختوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بتا بھی دیا کہ گاؤں میں کیا کرتے لوگ، سایہ دار درخت، یعنی جو درخت بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے نیچے ان کی چھاؤں ہوتی ہے، اس چھاؤں کے جو نیچے ہے نا وہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ اس موسم کی گرمی پھولوں اور پھلوں میں رنگت، خوشبو اور ذائقہ بڑھا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں سب سے اچھی جو ہمیں سوغات ملتی ہے، یعنی کھانے والی جو چیز ملتی ہے، وہ آم ہوتے ہیں، اور وہ گرمیوں میں ملتے ہیں، اور ان کا ذائقہ کمال کا ہوتا ہے۔ اسی طرح تربوز جو ہوتے ہیں وہ گرمیوں کی ایک بہت بڑی، اسی طرح اور بھی بہت سارے جو پھل ہیں وہ گرمیوں کی اسپیشلٹی، یعنی خاص گرمیوں میں ہی آتے ہیں، وہ ذائقہ بڑھا دیتی ہے۔ فصلیں پکتی ہیں، پہاڑوں پر جمی برف پگھلنے لگتی ہے، اور دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، یعنی یہ موسم گرما میں ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ۔ اسی طرح پھر آتا ہے موسم خزاں، گرمیوں کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے۔ اس موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، یہ جو خزاں کا موسم ہوتا ہے نا، اس میں پتے جھڑتے ہیں۔ یہ موسم اپنے اگلے آنے والے موسم کے لیے میدان صاف کرتا ہے۔ خزاں کے بعد موسم سرما اپنا رنگ جماتا ہے۔ اس طرح چاروں موسم آتے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ چار موسم جو ہیں وہ باری باری آتے اور جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مشق، اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے، انہوں نے کہا کہ سوالات کے جوابات لکھیں، یکے بعد دیگرے آنے والے موسموں کے نام لکھیں۔ یہ پہلے ہم نے پڑھا ہے، یعنی باری باری جو موسم آتے ہیں ان میں دیکھیں سب سے پہلے یہ والی لائن اس کا جواب ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ والی جو لائن ہے، موسم سرما، موسم بہار، موسم گرما اور موسم خزاں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پھر اگلا سوال جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ گرمی کے موسم کی 2 بنیادی خوبیاں بیان کریں۔ جو گرمی کا موسم ہے، اب ہم کیا کریں گے، موسم جو گرما ہے، یہ دیکھیں موسم گرما کی 2 خوبیاں کیا ہے کہ ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں اور ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں یہی والی 2 لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی لکھنی جو میں نے انڈر لائن کی۔ دیکھیں اب گرمی کا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ لوگ پنکھوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشنز کے نیچے بیٹھتے ہیں، یا لوگ سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی خوبی ہے کہ پھولوں اور پھلوں میں رنگت آتی ہے، خوشبو آتی ہے، فصلیں پکتی ہیں، پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے۔ یہ ساری کی ساری خوبیاں ہی ہیں، آپ کوئی سی 2 خوبیاں لکھ دیں سارے پیراگراف میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے سردی کے موسم میں کن چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب سردی کے موسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ کھانے میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ موسم سرما میں کہ سردیوں کا موسم اپنے ساتھ خشک میووں کی سوغات لاتا ہے، یعنی خشک میوہ جات آتے ہیں سردیوں میں، اور لوگ جو ہیں وہ آگ تاپتے اور گپ شپ کرتے ہیں، خشک میوہ جات یا سبز چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں جو خشک میوہ جات کی سوغات آتی ہے، لوگ آگ تاپتے ہیں
اور سبز چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ والے کام ہم لکھ سکتے ہیں اس میں. اس کے بعد آخری سوال اس کا جو ہے وہ ہے موسم بہار آنے کی خوشی میں کون سا تہوار منایا جاتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ کہ جب موسم بہار آتا ہے یہ دیکھیں تو لوگ اس خوشی میں کیا مناتے ہیں؟ جشن بہارا مناتے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے ٹک. یہ والا ٹک کا لگا کر درست جواب کی نشاندہی کریں. سب سے پہلے درختوں پر نئی کونپلیں کھلتی ہیں. کب کھلتی ہیں؟ بہار میں کھلتی ہیں. کونپلیں کے درست حروف ہیں. یہاں دیکھیں سب کو اگر غور سے تو یہ جو تیسرے نمبر پہ ہے کاف واو، یہاں نون بھی مسنگ ہے. صحیح جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے تینوں میں سے کوئی نہیں انہوں نے لکھا ہوا، کیونکہ اس میں بھی ایک غلطی یہ ہے کہ کاف واو نون پہ لام چھوٹی یہ اور نون ہونا آنا تھا. یہاں پہ انہوں نے بڑی یہ لکھا ہے. تو بڑی یہ کی بجائے چھوٹی یہ آئے گا. اس کی وجہ ہے کہ جب کمپیوٹر پہ ہم یہ والا لفظ لکھیں گے تو بڑی یہ کی بجائے چھوٹی یہ لکھنا پڑے گا، تو پھر یہ والا لفظ لکھ ہوگا وگرنہ نہیں لکھ ہوگا. یہاں پہ اس کی بجائے اگر چھوٹی یہ کریں تو زیادہ وہ ٹھیک ہوگا. اچھا جی. اس کے بعد دیکھیں اگلا جو ہے وہ سوال ہے درختوں کے پتے جڑ جاتے ہیں. درختوں کے پتے کس موسم میں جڑتے ہیں؟ موسم خزاں میں. تو ایسے یہ والے کثیر الانتخابی جو سوال ہے یہ بھی مکمل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال ہے الفاظ کا کھیل. مثال کے مطابق الف نون سے پہلے مختلف حروف لگا کر لفظ بنائیں. یعنی الف نون دیا ہے اس سے پہلے کوئی بھی ایک حرف جوڑ دینا ہے ہم نے، اور تاکہ لفظ بنے نئے لفظ بنائیں اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں. جیسا کہ ذخیرہ الفاظ مطلب کہ مزید ہمارے پاس الفاظ بن جائیں گے. جیسے الف نون سے پہلے جیم لگا کر جان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. الف نون سے پہلے شین لگا کر میں نے شان بنا دیا. الف سے پہلے اگر نون لگا دے تو نان بن جاتا ہے جو نان کھاتے ہیں. اسی طرح آن بان شان یہ والے لفظ میں نے بان بنا دیا. بے الف با نون بان. اسی طرح کاف لگا دے تو کان بن جاتا ہے. باقی میں نے 4 نہیں لکھے اس لیے کہ آپ بھی اپنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا دماغ استعمال کر کے نیچے 4 لفظ جو ہے وہ کومنٹ میں لکھ کے مجھے بتائیں کہ کون کون سے 4 لفظ اور بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا جو سوال ہے وہ ہے پیراگراف روانی سے پڑھیں اور دیے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں. یعنی سوال نیچے دیے گئے ہوں گے اسی پیراگراف سے متعلق، تو غور سے اس کو سننا ہے آپ نے. علی بڑی خوبیوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات انہوں نے بتائی کہ علی میں بڑی خوبیاں ہیں. کیا ہے؟ وہ میرا بہترین دوست ہے، یہ بھی خوبی ہے اس کی. وہ بہت خوش اخلاق ہے، یہ بھی اس کی خوبی ہے. ہر ایک سے تمیز سے بات کرتا ہے، یہ بھی خوبی ہے. یعنی علی کی خوبیاں بتا رہے ہیں. اگر کوئی اس سے غلط انداز سے بات کرے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بھی خوبی ہے اس کی. اس لیے اس کا کبھی کسی بات پر کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا. اب یہی خوبی جو ہے، انہی خوبیوں کی وجہ سے کبھی علی کا جھگڑا نہیں ہوتا کسی سے. اس کی اچھی عادتوں کے باعث سب اسے پسند کرتے ہیں. اب یہ جتنی بھی عادات بتائی گئی ہیں یہ ساری کی ساری اچھی عادتیں ہیں جو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں پیدا کریں. ٹھیک ہے. تو سوالات کیا پوچھے انہوں نے؟ علی کی کوئی سی 3 خوبیاں بیان کریں. تو علی کی 3 خوبیاں تو بہت آسان ہے بتانا. یہ ساری خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ علی جو ہے وہ بہترین دوست ہے، خوش اخلاق ہے، تمیز سے بات کرنے والا ہے، اور جب کوئی اس سے غلط انداز سے بات کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی سے کبھی اس کا جھگڑا نہیں ہوتا. تو یہ خوبیاں ہیں ساری جو میں نے بتائیں. علی کو سب کیوں پسند کرتے ہیں؟ علی کو سب اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی اچھی، اس میں بہت اچھی عادتیں ہیں. یعنی علی کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اس کو سارے پسند کرتے ہیں. تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ یہ والا. یہاں پہ میں بے لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ادھر الف لکھ دیتے ہیں یہاں پہ. یعنی یہ والی خوبیاں آپ الف والے سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں. علی کا کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اگر علی جو ہے وہ کوئی اس سے غلط انداز سے بات کرتا ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی غلط انداز سے اس سے بات کرے گا اور وہ صبر نہیں کرے گا تو لڑائی ہوگی نا اس کی. تو کبھی بھی علی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ اس نے بدتمیزی کی ہو، کیونکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یہ والے جواب کو بھی ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ. جیسے جیم والا یہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس سے غلط انداز سے بات کرے کوئی تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے کبھی اس کا جھگڑا نہیں ہوا کسی سے. اس کے بعد ہے یہ دیکھیں آخری سوال، لکھنا سیکھیں. اب لکھنا ہے کہ چند جملوں میں جواب واضح کرنا ہے کہ تصویر میں نظر آنے والے یہ موسم کن کن مہینوں میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ کن کن مہینوں میں یہ موسم آتے ہیں اور ان موسموں میں کس قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں. آدھا میں نے حل کر دینا، آدھا آپ نے نیچے کمنٹ میں حل کر کے بتا دینا ہے. دیکھیں یہ سورج نکلا ہوا ہے
ٹھیک ہے. یہاں دھوپ ہے اور اس کے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوئے ہیں ہلکے پھلکے سے, اور ہاتھ میں اس نے کولڈ ڈرنک پکڑی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرمی کا مہینہ ہے یہ, ٹھیک ہے, موسم گرما ہے. تو یہ سبق میں جو پڑھا ہے آپ نے موسم گرما کی خوبیوں میں, وہ آپ نیچے لکھ سکتے ہیں کہ ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. اور اس کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ جون سے ستمبر تک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے نیچے کہ جو موسم گرما ہوتا ہے اس کا دورانیہ جون تا ستمبر. اسی طرح یہ والا جو دوسری تصویر بنائی گئی ہے یہ والی, اس میں دیکھیں اس نے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس بچے نے, ٹھیک ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سردی کا موسم ہے. تو سردی کا موسم دسمبر تا فروری ہوتا ہے, دسمبر تا فروری اس کا دورانیہ ہوتا ہے. ایسے ہمارا یہ والا سبق جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور کوئی اس کے بارے میں سجیشن ہو مزید اس کی بہتری کے لیے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا.